روحي وصار الدمع يهدي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام مصلیان کرام، نوجوان ساتھی، سب سے پہلے ایک گزارش آپ حضرات سے ہے، ہر محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے. یہ محفل کس لیے سجائی گئی ہے؟ یہ محفل کس خوشی میں سجائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک سننے کی جو سعادت حاصل ہوئی آپ لوگوں کو، اس کی خوشی میں یہ محفل جمی ہے. تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بچپن سیدھا بیٹھا ہوا تھوڑا سا قریب ہو جائے. جزاکم اللہ. حرکت میں برکت ہے، تھوڑی سی حرکت کرنا ہے. اس مسجد کے آداب ہیں. اسلام کا پہلا زینہ ہے ادب. اردو میں مخولائی بولتے نا ہم لوگ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اسلام نے ادب سکھایا ہے. ادب اور تعدب اسلام کی بنیاد میں ہے، بنیاد میں. جب خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے، خدا کا کلام سنایا گیا ہے، خدا کا کلام ختم کیا گیا ہے، خدا کے کلام کی نسبت سے محفل ہے، اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. جن کو بھی جو کو بھی ملا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، وہ ادب کی وجہ سے ملا ہے. ہر چیز کا ایک ادب ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. ایک صاحب کے خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا: کیا حضرت آپ کی بخشش ہو گئی؟ جو ابو داؤد بہت موٹی سی کتاب ہے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم. یہ گلی میں کبھی داخلہ لیے بھی نہیں ہوں گے آپ، یہ گلی میں کبھی آئے بھی نہیں ہوں گے. کبھی ابو داؤد ہوتی کیا ہے، بخاری ہوتی کیا ہے، مسلم ہوتی کیا ہے، ابن ماجہ ہوتا کیا ہے، کون سی کتابیں ہیں، کیسی کتابیں ہیں؟ ابو داؤد حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے. سیاہ ستہ میں وہ 6 کتابیں ہیں. صحیح احادیث کا جو مجموعہ ہے اس میں ایک کتاب ابو داؤد بھی ہے. جس کے کام میں آئے تو اس نے پوچھا کہ حضرت ابو داؤد آپ نے لکھی تھی، شاید اس کے سبب سے آپ کی مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی. انہوں نے بولا نہیں. پھر کیسے ہوئی؟ ایک مرتبہ میں دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا. کچھ فاصلے پر ایک کشتی میں لوگ سوار تھے. کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی میں ایک صاحب کو چھینک آئی. چھینک آئی تو کیا بولنا؟ زور سے بولو، کیا کرنے کی بات ہے؟ ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے، اتنے سہمے ہوئے ہیں
الحمدللہ بولنے سے بھی ڈر ہوتا میرے بابا. الحمدللہ کیا حالت ہو گئی ہے. دین کو کتنا پوچھے پوچھ ڈال دیا گیا ہے. زندگی کی اہم ضرورت تھی، جو زندگی کا مقصد تھا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت جس چیز میں رکھی ہوئی، وہی چیز سے ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہیں دیکھ لیجیے آپ، دینی محفل میں جا کے دینی باتوں کو سننے کا مزاج ہی نہیں رہا یار. کیا مزاج بگڑ گئے، خطرے بدل گئے یار. دین ہماری زندگی کی ضرورت ہے بھائی، زندگی کا مقصد ہے، مقصد ہے. اس کے تعلق سے لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے. مردوں میں یہ حال ہے، عورتوں کا کیا حال ہے کیا نہیں معلوم. گھروں میں عورتوں کا تو پوچھے مت، اللہ حفاظت فرمائے. حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یعنی وہ گھر والوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے بولتے تھے، نماز پڑھو. نبی ہے، نبی کی بیوی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گھر والوں کو نماز کی تاکید کیا کرتے تھے، نماز پڑھو نماز پڑھو. آج ہم نرم الفاظ میں بھی اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نماز پڑھیے، نماز پڑھ لیجیے، آپ نہیں پڑھتے. یہ مزاج ہی نہیں رہا، گھروں کا مزاج ہی بدل گیا، دینی ماحول ایک دم ختم ہوگا. کیسے دور میں ہم ساتھ دے رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے. حالانکہ دینی مسجد جہاں بھی منعقد ہوتی ہے، جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، اس میں شرکت کو اپنے لیے لازم بنائے میرے دوست. ضرورت ہے آج اس بات کی. بڑے فتنوں کا زمانہ ہے، بڑی گمراہی کا زمانہ ہے، نئے نئے فتنے روزانہ جنم لے رہے ہیں. ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے اپنے آپ کو جوڑ لو اس کے ساتھ، اپنا تعلق پیدا کر لو اس سے، اور گھروں کو بھی خبر لیا کرو. قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا. ایمان والے ہیں نہیں ہم لوگ، اہل ایمان ہے نا، تبھی تو جمع ہوئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے کو بول رہے اللہ میں، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے زیر اثر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کیا طریقہ ہے دوزخ کی آگ سے بچانے کا؟ جب تک اعمال اسلام زندگی میں نہیں آئیں گے دوزخ کی آگ سے بچ نہیں سکتے. اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے، ایمان والوں کو بول رہے اللہ نا. کس کو بول رہے؟ ایمان والوں کو. اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے زیر اثر لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے. خدا کہہ رہا ہے. ہم نرم سے نرم انداز میں بھی حکمت و دانائی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے سامنے دین کی بات رکھنے کے لیے تیار نہیں. ایسے ہی معاملہ ہے. کسی مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہوئے غیر بھی وہاں موجود ہو، اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کوئی کہتا ہی نہیں. اتنے ڈرے ہوئے، اتنے سہمے ہوئے، الحمدللہ نہیں کہہ سکتے آپ. غیروں میں بھی بیٹھے تو کہو نا، بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کہو نا. اپنے مذہب پہ تو عمل کرو، اپنا مذہب جو تعلیم دیتا ہے اس پہ تو عمل کرو. تو کشتی میں اس صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ. چھینکنے والا الحمدللہ کہا تو سننے والا کیا بولنا؟ سننے والا کیا بولنا؟ یرحمک اللہ. کیا بولنا؟ اور اس سے آگے بھی یہ نہیں بولتا میں آپ کو. لمبی چوڑی ہوئی کیا ہے، خالی چھینک پہ اتنی لمبی بات ہو رہی. وہ ابو داؤد سوچے کہ انہیں الحمدللہ کی آواز تم کو سنی آئے، جیسا ہی چھینکا انہیں الحمدللہ کی آواز سنی آئی. جواب دینا ہے، جب سن لیے ہے تو جواب بھی دینا. جواب بھی دینے نہیں آتا ہمارے کو. چھینک لے آؤں گا الحمدللہ بولا، میرے کیا کرنے کا. انہیں چھینکا انہیں الحمدللہ بولتا. ارے کتنا پیارا دین ملا یار ہمارے کو. ہر موڑ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے. ہر موڑ کے لیے میرے دوست تعلیمات موجود ہیں.
زندگی کے ہر شعبے کے لیے تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. کاش کہ ہم عمل پیرا ہو جاتے, عمل کرنے کا ارادہ کر لیتے, عمل پیرا ہو جاتے. انہوں نے دیکھا کہ بھی الحمدللہ کی آواز تو میں سن لیا ہوں, جواب دینا ہے, میری آواز اتنی بلند تو نہیں ہے. ایک 10 درہم میں وہیں کونے پہ ایک کشتی تھی, کشتی کرائے پہ لیے, کرائے پہ لے کے جا کے اس کے قریب جا کے جواب دیے یرحمک اللہ. اسی وقت غیب سے آواز ہے ابو داؤد تیری بخشش ہوگی. آپ اس چیز کو چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہیں, چھوٹی سی نیکی دیوان اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی بڑی ہے, کتنی قیمتی ہے, ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. تو ادب بتانا چاہ رہا ہوں, دین میں ادب کا کیا مقام ہے, ادب سے کتنی چیزیں ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہو جانا, خبردار. نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونا, خبردار. اب تو نبی نہیں ہے, مگر نبی کی کوئی بات آپ کے سامنے آ جائے تو پھر چوں و چرا نہیں کرنا. اب تو نبی تو نہیں ہے, مگر نبی کی بات موجود ہے, نبی کی تعلیمات موجود ہیں. جب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا, کوئی پیش کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, تو آپ کا کام کہاں ہے, خاموش. اللہ کے رسول کا فرمان آ رہا ہے, یہی تو ہے ادب. یہی اسلام نے سکھایا ہے, دین نے ہم کو سکھایا, پابند بنایا کہ ہر معاملے میں ادب کا لحاظ رکھو. لہٰذا یہ بھی قرآن کے حوالے سے مجلس رکھی گئی ہے. پوری توجہ کے ساتھ, پوری طلب کے ساتھ میرے دوستوں بات سنیے تھے, انشاءاللہ وہ فائدہ بھی ہوگا. مبارکباد پیش کرتا ہوں میں کاشمیر کی انتظامیہ کو بھی, آپ سننے والوں کو بھی, سنانے والے حافظ صاحب کو بھی اور سلمان صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کو 10 دن میں 30 بارے سننے کا اتفاق ہوا. بہت بڑی بات ہے قرآن کا سننا. اس سے کیا ہوگا, قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن جڑ جاتا, اٹیچمنٹ قرآن کے ساتھ. جتنا قرآن کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ ہوگا, تعلق ہوگا, اسی انداز سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سن لیجیے, اب دور اتنا خطرناک دور آ چکا ہے, ہماری حفاظت کا سامان صرف قرآن سے وابستہ ہے. یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں صحیح راستہ بتا سکتا ہے, صحیح راستے میں لے جا سکتا ہے, ہم کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. یہی قرآن جو پڑھا گیا ہے, جس کو آپ حضرات نے سنا ہے, پتہ نہیں توجہ سے سنے بھی ہے یا نہیں سنے ہیں, ذہن ایک طرف تھا, کھڑے ہوئے ہیں. 1.5-2 گھنٹے میرے دوست خدا کی کتاب کو سننے کے لیے وہ بھی نہیں ہمارے پاس. اس میں بھی ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں, کوئی 4 کے بعد چلے جا رہے, کوئی 8 کے بعد چلے جا رہے, کوئی 12 کے بعد چلے جا رہے, کوئی بے توجہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے ایمان والو, جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, سنو اس کو. قرآن پڑھا جا رہا ہے, سننا فرض ہے, سن لو آپ, سننا اس کا فرض ہے, اور خاموش ہو جاؤ. ایسا اپنا تفریح کا عالم رہتا ہے دہاں میں کچھ غنیمت ہے. وہ 3 روزہ جو تلابی ہوتی ہے اس میں تو پوچھو مت اللہ کے. اور نیم نگر والے اتنا شارٹ کر دیے ہیں, حافظہ بھی بول دیے تم کو کتنے دن کا قرآن ہونا ہے, 1 دن کا, 3 دن کا, 10 دن کا, 1 دن کا ہونا. حافظ صاحب تیار ہو, 1 دن میں قرآن کے برس سے اڑا دیا خدا کی بنا. بے توجہ کے ساتھ, غفلت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نوجوانوں کو دیکھو, اللہ تعالیٰ کی جوانی جو دیا تھا اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلام کے پر عمل کرنے کے لیے, کل قیامت کے میدان میں وہ نوجوانوں کو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے جو جوانی میں جو دین پر عمل کرتا ہوگا, جوانی کو دین کے کاموں میں استعمال کیا ہوگا. یہ جوانی کے تعلق سے بھی کل قیامت کے میدان میں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه. نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے میدان میں, جب تک 5 سوالات کے جوابات نہیں دیں گے, کسی کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے خدا کی بات سے.
5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہے، بندے میں تجھ کو جوانی دیا تھا، جوانی کی صلاحیت دیا تھا، قوت دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، اس کے باوجود تو جوانی کہاں استعمال کیا، کہاں خرچ کیا جوانی کو؟ اس سوال کا جواب دینا ہے۔ نوجوانوں سن لو، جوانی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور یاد رکھیے قوموں میں جو انقلاب آیا ہے نوجوانوں کی طرف سے آیا ہے۔ اصحاب کہف بھی نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، اور تفصیلات معلوم ہے آپ کو، سورہ کہف پڑھتے ہوئے ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ نوجوان تھے وہ بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی بات آئی ہے، جو بتوں کو توڑے گئے تھے اس میں بھی فتن کا لفظ آیا، فتن مانے جوانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جوانی میں جو تھا دعوت کی ذمہ داری کو سنبھالا تھا، قوم کی نگوئی کو کسا تھا۔ تو جوانوں سے کسی بھی قوم میں انقلاب آ سکتا ہے۔ جوانی خدا کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اگر کسی معاشرے کے جوان نوجوان درست ہو جائے وہ معاشرہ درست ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسد شبابکم وترکتم جہادکم، اللہ کے رسول فرمان ہے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اللہ کے رسول فرمان ہے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تمہاری عورتیں باغی ہو جائیں گی۔ کیف انتم اذا طغى نساؤکم، تمہاری عورتیں بغاوت پہ اتر آئیں گی۔ کچھ تو ہی بولو، دین کی بات بولو، بغاوت پہ اتر آ جائے، نہیں تو نہیں بول رہے۔ بیگم کی اچھا نہیں ہے، یہ لباس مناسب نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے لباس صحیح نہیں ہے آپ کا، اس کو بدلو، خاموش بیٹھو۔ عورتیں بغاوت پہ اتر آ گئے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کیف انتم اذا طغى نساؤکم، تمہاری عورتیں تم سے بے قابو ہو جائیں گی، کوئی قابو ان کے اوپر تمہارا نہیں چل سکے گا، وفسد شبابکم، تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام اس بات کو سن بھی نہیں سکتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی تھی، جس معاشرے میں وہ لوگ ساتھ لے رہے تھے اس میں تو یہ بات تو تھی نہیں۔ عورتیں ساری کی ساری دیندار، نوجوان پورے دین پر چلنے والے، وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ وترکتم جہادکم، ایسی صورتحال میں اور ایک برائی کیا ہوگی، اس کے خلاف جدوجہد کرنا بھی لوگ چھوڑ دیں گے، اس کی اصلاح کی طرف فکر ہی نہیں کریں گے۔ نوجوانوں کو سدھارنے کی کوئی فکر نہیں، عورتوں کو سدھارنے کی کوئی فکر نہیں۔ جس معاشرے کی عورتیں اور نوجوان میرے دوست بے قابو ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں، تو اس معاشرے کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنی بے توجہی، میں تو سمجھتا ہوں خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، باتوں میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، 15 منٹ ایک رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہو سک رہا بھائی نوجوان آج کا، ایسا معلوم ہوا بچپن سے ڈائریکٹ بڑھاپے میں آ جائے، کیا ہے بیچ کی جوانی کدھر گئی کیا ہے، بچپن سے ڈائریکٹ بڑھاپے میں آ گیا، 15 منٹ نہیں ٹھہر رہا بھائی، ایک رکعت میں 15 منٹ تو نہیں لگتے ہوں گے، 8-10 منٹ کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ فرمانے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، اس کے ادب کا تقاضا ہے، قرآن کا تقاضا ہے سنو اس کو اور خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں کرنا۔ جا کے دیکھ لو ہم مسجدوں کے ماحول سب باتیں کرتے بیٹھے ہوئے، کوئی امام بھی ایسا طریقہ اختیار کرتا انہیں، حافظ صاحب قرآن پڑھانے والا بھی رکوع میں جانے سے پہلے آواز سلو کر دیتا، بالکل سلو کرتا، تو بیٹھنے والے سب سمجھ جاتے اب رکوع ہونے والا ہے، بھاگتے ہوئے آگے رکوع میں چاہتے تھے۔ اتنی بے ادبی، اتنی سوچنے کی بات ہے میرے دوست، فکر کرنے کی بات ہے۔ وہ کتاب جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والی کتاب ہے، وہ کتاب جس نے جو سنا صحابہ کرام کو جو بکریاں چرانے سے نہیں جانتے تھے ان کو وہ جو سریا پہ پہنچا ہے جس کتاب میں، اس کتاب وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اور آپ غفلت میں پڑے، باتوں میں بیٹھے ہوئے، بے ادبی کا یہ عالم، بتائیے دین کیسے آئے گا زندگی؟ ادب سکھارے اللہ میاں، میرے بندو جب میری کتاب پڑھی جائے سنو، فاستمعوا لہ وانصتوا، خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں کرنا۔ کہیں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کا تقاضا ہے، اس کے ادب کا تقاضا ہے کہ خاموش، خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔
خدا ہم سے بات کر رہا ہے، خدا کا کلام ہے، خدا ہم سے بات کر رہا ہے۔ لعلکم ترحمون۔ آج ہماری حالت قابل رحم ہے۔ ساری دنیا کے حالات پہ ایک نظر ڈالیے آپ۔ ہمارے حضور کا کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی، ہمارے حضور کا کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں۔ 3-4 مہینوں سے فلسطین جھلس رہا ہے، کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے حضور کا کوئی نوٹس۔ ہم ایسے ہو گئے ہیں بے روح سسٹم پہ آدمی ہے۔ اگر انسان کے اندر سے جان نکل جائے، روح نکل جائے، اس کے اوپر آپ گولیاں چلائیں، یہ جرم ہے کیا بابا؟ مردے پہ آپ گولی چلا رہے ہیں، کوئی جرم ہے؟ نہیں ہے۔ زندے پہ گولی چلاؤ، کیس بن جائے گا۔ مردے پہ گولی چلا رہے ہیں۔ آج ہماری حالت مردے کی جیسی ہو گئی میرے دوست، اتنی گولیاں چلائی جا رہی، کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہمارا۔ نہ اقوام متحدہ نہ کوئی اور دنیا کی کوئی تنظیم نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہمارے۔ قابل رحم حالت میں ہے۔ اللہ فرما رہے میرے بندو قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون۔ جس طریقے سے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، کھینچتا نہیں کھینچتا، مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طریقے سے میرے دوستو قرآن خدا کی رحمتوں کو کھینچتا ہے۔ لعلکم ترحمون فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کو سنو، خاموش ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو یہ قرآن کی مجلس ہے، وہ کتاب جس کو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے۔ شفاعت کا حق معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں شفاعت کا حق کس کو ملے گا؟ اسی قرآن کو، اسی روزے کو ملے گا۔ روزہ کہے گا مولا سارے دن میں اس کو بھوکا رکھا، 13 گھنٹے 14 گھنٹے گرما کا، شدید گرما کا روزہ تھا، مگر بھوک سے میں اس کو، کھانے سے میں اس کو روک کے رکھا تھا، میری شفاعت اس کی حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا مولا رات کے وقت قرآن سننے کے لیے میں اس کو جگاتا رہا، لہٰذا اس کی حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ وہ کتاب جن کو پہاڑوں پہ بھی اتارا نہ جا سکتا تھا، تو کوئی لینے سے سب انکار کر دیے تھے، وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ وہ کتاب جو چشمہ حیات ہے، ہماری متاع حیات ہے، ہماری زندگی کا سرمایہ، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہوں میں، یہ سارے عالم کی روح قرآن مجید، سارے عالم کی روح، یہ عالمی نظام جو قائم ہے خدا کی کتاب کی وجہ سے۔ سن لیجیے، قیامت سے پہلے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ ابھی اسی دکھ میں مسلمان ہوں گے، معلوم ہوگا کہ قرآن کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اس عالم کی روح ہے خدا کی کتاب، روح۔ جب تک یہ خدا کی کتاب ہے عالم باقی ہے، ہم بھی باقی ہیں اور آپ بھی باقی ہیں۔ جیسے کتاب اٹھا لی جائے گی اللہ تعالیٰ سور پھونک کے سارے عالم کو فنا کر دے گا۔ اس کتاب کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے۔ 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن مجید ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ کتاب جو راستہ بتاتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے زندگی کیسی گزاری جائے، زندگی کے ہر موڑ پر میرے دوست ڈائریکشن دیتی ہے کہ کیسا زندگی گزارنا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ میں ہمارا کوئی تعلق کیا ہے میرے بھائی؟ اگر کب تک بات کہی جائے بتائیے، کب عمل کے میدان میں آ پائیں گے، کب عمل کرنا شروع کریں گے؟ کل خدا کی یہی کتاب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بارگاہ میں، سن لیجئے کان کھول کر، خدا کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں، جو شافی میسر ہیں، ساقی کوثر ہیں، گنبد خضرا کے مکی ہیں، جالی مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، وہ نبی کل خدا کے دربار میں، خدا کی کورٹ میں، خدا کی عدالت میں مقدمہ پیش کریں گے۔ سن لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنے والوں، سن لو، اللہ کے رسول فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے، کوئی اور نہیں کہے گا۔ وقال الرسول یا ربی، اللہ کے رسول فرمائیں گے اے میرے پروردگار
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم کے، میری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کا مطلب بہت طویل ہے میرے دوست، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، کسی اعتبار سے چھوڑنا۔ حالانکہ آپ بھی یقین کرتے، میں بھی یقین کرتا ہوں، دستگیر بھائی ہمیشہ قرآن ہمارے گھر میں رہا نہیں، ابھی بھی ہے، مگر کچھ اونچائی پہ لگے ہوئے تاکہ بیعت بھی نہ ہو جائے، اتنی اونچائی پہ لگے کہ ان کی بیعت بھی نہ ہو جائے۔ ہے قرآن گھر میں ہے مگر بہت اونچائی پہ، بیعت بھی نہیں ہونا اس کی۔ بلکہ ایک محترمہ کا میرے پاس فون آیا، مولانا قرآن مجید کو پوری دیمک کھا گئی ہے، اس کے 2 مقبے بچے ہوئے اوپر کے، دیمک کھائے تک آپ کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی کتاب اٹھانے، قرآن کی کتاب پڑھنے میں الرجی ہے آپ کو، طبیعت چاہتی نہیں آپ کی، خدا کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہ معلوم کرنا نہیں چاہتے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے کان کھول کے، میں قرآن بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں یہ جنہوں نے قرآن کو پشے پھوٹ ڈال دیا تھا۔ کیا مطلب ہے رسول صاحب اسلام؟ قرآن تو ہمارے پاس ہمیشہ رہا، کون سا گھر قرآن سے خالی رہا؟ کون سا گھر قرآن سے خالی ہے؟ پھر قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کئی مطلب بیان کیے ہیں اللہ ابن قیم نے بھی، جو طرح 5 مطالب بیان کیے ہیں، 5 عنوانات قائم کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن کو پڑھ کے نہیں دیا، قرآن پڑھ کے نہیں دی۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، تو میں پوچھ نہیں سکتا، مگر کل خدا پوچھے گا ضرور، بندو میرا تمہارے پاس پیغام آیا تھا، میں ایک کتاب بھیجا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے تمہارے پاس کتاب بھیجا تھا، کیا تم نے پڑھا اس کو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں میرے دوستوں آج بھی معاشرے میں جنہوں نے رمضان آنے کے باوجود بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا؟ اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیا ہو گیا امت کو، کب سنبھلے گی، کب ہوش میں آئے گی؟ مردہ بنی ہوئی قوم، ساری کی ساری قوم مردہ بنی ہوئی، احساس تک نہیں ہے۔ کتنی بڑی دولت سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا تقاضا اس کو پڑھو۔ اللہ میاں فرما رہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن کو پڑھو میرے بندو، قرآن کو پڑھو۔ سب سے پہلا تقاضا قرآن کا، قرآن کو پڑھو۔ نہیں پڑھنا یہ قرآن کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ قرآن کو پشے پھوٹ ڈالنے کے معنی میں، پشے پھوٹ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ کہیں پڑھ کے دیا، طبیعت کا میلان ہی نہیں ہے، طبیعت چاہتی بھی نہیں۔ وہ قرآن جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو چھونا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس پر عمل کرنا بھی عبادت، جن کو بھی جو کچھ بھی ملا اسی کتاب کے صدقے میں ملا۔ قرآن کو چھوڑنے کا ایک مطلب یہ ہے اس کو پڑھ کے نہیں دیا، پڑھنے کی توفیق ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کے زندگی کے معمولات میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ جس کے معمولات میں کا مطلب روٹین، ہر آدمی کے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں، 5-7 کام اس کے ضروری ہوتے ہیں، ان ضروری کاموں میں قرآن کی تلاوت کو بھی شامل کر لیجئے۔ زندگی کے معمولات کو حل کر رہے ہیں سارے کے سارے، آپ اس معمولات میں ایک معمول کیا ہو؟ قرآن مجید کی تلاوت، چاہے پاؤ پارا ہو، چاہے 1 رکوع ہو، چاہے آدھا پارا ہو، چاہے 1 پارا ہو، ہر ایک شخص اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ بنائیں گے میرے بھائی؟ قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھے، اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا شروع کر دے، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیجیے۔
یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کتاب سے جو جڑیں گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو اپنے معمولات میں، روزانہ کے معمولات میں قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کر لیجیے۔ کریں گے؟ ورنہ اللہ کے رسول کا فرمان سنا دیا ہوں میں آپ کو، جس شخص کے معمولات میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ اور آگے ایک حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، وہ گھر کی چار دیواری جس میں 24 گھنٹے کے درمیان کوئی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر بھی اجڑا ہوا گھر کے مالک۔ کبھی اس بولے سے غور کیا آپ نے؟ کبھی دیکھا گھر کی حالت کو؟ کئی بچوں سے کہا ہم نے، کئی بیگم سے کہا ہم نے، بیگم تھوڑی سا قرآن تو پڑھ لو، میرے بچیوں میرے بیٹوں گھر میں بھی قرآن پڑھ لو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول نہیں ہے 24 گھنٹے میں، وہ گھر اجڑا ہوا گھر ہے۔ رحمتیں کہاں سے آئیں گی میرے دوست؟ وہ کتاب جو رحمتوں کا خزانہ ہے، جو بابرکت کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہمارے گھر میں موجود ہے، مگر حالات ہمارے گھر کے دیگر کو ہیں۔ کئی مسائل سے ہم دو چار ہیں۔ کیوں؟ قرآن ہونے کے باوجود میرے دوست پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ کبھی طبیعت چاہتی نہیں کہ بھائی چلو اب ظہر کی نماز ہو گئی ہے قرآن پڑھ لیتے بیٹھے گے۔ رات کو سحر کے لیے اٹھے 15 منٹ پہلے اٹھ کے 4 رکعت تہجد کی پڑھ کے، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، سحر کرنے کے بعد اذان دینے میں فرق رہ گیا 10-15 منٹ کا، چلو قرآن پڑھ لیں گے۔ کبھی طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی۔ کبھی اس موضوع سے ہم نے غور بھی نہیں کیا کہ قرآن آیا کس لیے ہے، اس امت کو قرآن دیا کس لیے گیا ہے۔ اس کا پہلا تقاضا بتا رہا ہوں میرے دوست، پہلا تقاضا کیا ہے؟ اس کو پڑھو، تھوڑا ہی صحیح مگر روزانہ کے معمولات میں قرآن کی تلاوت کمپلسری۔ پھر دیکھو اس کے برکات کو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اس طریقے سے گھروں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو سکتا۔ وہ معمولی نہیں ہے۔ گیا وہ دور جب فجر کے بعد ہر گھر سے جو سنا قرآن کی آوازیں آتی تھی، قرآن پڑھتے ہوئے خواتین بھی پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بچیاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب تو بس ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا میلہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے سارا کا سارا قبرستان بنا ہوا ہے، کوئی آواز نہیں، کسی گھر سے آواز نہیں آئی جو قرآن کی پڑھنے کی، کوئی قرآن پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ یہ قرآن کے چھوڑنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول خدا کی عدالت میں ہمارے خلاف دعویٰ دائر کریں گے، یاد رکھو، کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ کس کی عدالت میں کر رہے ہیں؟ اللہ کی عدالت میں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں اللہ جنہوں نے قرآن کو پشے پھوٹ ڈال دیا تھا، قرآن پڑھ کے نہیں دیا۔ پہلا تقاضا۔ دوسرا تقاضا قرآن کا دوسرا تقاضا بتا رہا ہوں میں آپ کو، جتنا بھی پڑھ رہے ہیں اچھا پڑھو، صحیح پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا۔ اس معاملے میں میرے دوستو 99% لوگاں جو ہے سنا اپنے کو جو سمجھ میں آیا اسی طریقے سے پڑھتے چلے جاتے۔ مولویاں کتنا بھی بولو، کتنا ہی پکار لو، گلے پھاڑ پھاڑ کے بول رہے ہیں صحیح پڑھو قرآن کو، مولویاں بولتے رہتے چھوڑو جی۔ صحیح پڑھو، غلط پڑھیں گے، اردو کا بھی لفظ غلط پڑھے تو معنی بدل جاتے، انگریزی کا لفظ غلط لہجہ اختیار کرے تو معنی بدل جاتے، تلفظ اس کا صحیح ادا نہیں کرے تو معنی بدل جاتے، نہیں بدل جاتے۔ ٹی او کیا پڑھنا بولو تو میں ٹو بول دوں، نہیں کہا نہیں، ارے میں ٹو بول دوں، اب تم تو بولو بول کے بول رہے۔ کہاں سیکھے بابا؟ انگریزی انگلش میڈیم میں جا کے سیکھے نا، انگلش ٹیچر سے سیکھے نا۔ ہر زبان کا معاملہ یہی ہے، ہر زبان کا لب و لہجہ بدل جائے معنی بدل جاتے میرے دوست۔ بلکہ قرآن کے حد تک تو میں یہ کہوں گا نہ صرف معنی بدل دیتے ہیں، بعض جگہ ایمان بھی چلے جاتا، ایمان چلے جاتا میرے باپ، ایمان چلے جاتا۔ مگر آپ لوگ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ہے، بہت آسان ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کا طریقہ۔
کسی مولوی کی جوتیاں سیدھی کر لیجیے، منت و شفاعت کر لیجیے، مہینہ دو مہینے جو سنا مولوی کو پکڑ کے سیکھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ مہینے دو مہینے میں جو سنا صحیح قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ جس طریقے سے کسی بھی اور زبان کے لفظ کو ادا کرنے میں، اس کے لہجے کے ادا کرنے میں، غلط ادا کرنے میں معنی بدل جاتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن بھی ایک مستقل زبان ہے، عربی ایک مستقل زبان ہے۔ انگریزی کے لب و لہجے کو سیکھنے کے لیے کس کے نہ جاتے آپ؟ انگلش ٹیچر کے پاس جاتے نا، انگریزی جاننے والے کے ماہر کے پاس جاتے نہیں جاتے؟ اس کا لب و لہجہ کون سا ہونا چاہیے؟ امریکن ہونا چاہیے یا یورپین کا ہونا چاہیے یا فرانس کا ہونا چاہیے یا جرمنی کا لہجہ؟ امریکہ جانے والے بچے وہاں کی اس انداز سے گفتگو کرنے کے لیے ٹریننگ لیتے نہیں لیتے انگلش ٹیچر کے پاس جا کے؟ اور قرآن پڑھنے کے لیے آپ کسی مولوی کے پاس آئے نہیں، جو اپنے کو پڑھنے آتا وہی پڑھ رہے۔ بچپن میں جو پڑھا دیے تھے استاد ماں، اللہ رحم کرے استادیوں کو، تو بابا عورتوں سے کبھی قرآن صحیح پڑھا نہیں جاتا، سن لے میری 99% میں وہ کچھ مرد حضرات تو الحمدللہ صحیح پڑھ بھی سکتے ہیں، صحیح پڑھا بھی سکتے ہیں۔ ہم لوگ سب بچپن میں عورتوں سے استاد ماں سے پڑھے تو ہیں الحمدللہ۔ لب و لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، معنی بدل جاتے۔ اور ایک مثال دے کے سمجھاؤں میں، نوٹس، نون واؤ ٹے سین، نوٹس ہے۔ اگر ایشو کا آپ لہجہ بدل کے نوٹس بولو، آپ نوٹس اور نوٹس، لکھنے میں کوئی فرق ہے؟ لکھنے میں کوئی فرق ہے؟ بولنے میں فرق ہوگا، معنی بدل کے نہیں بدل گئے۔ نوٹس، نوٹس، لوٹا، لوٹا ہے نا، اسی کو لوٹا، 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 لوٹا۔ لب و لہجہ بدل گیا، معنی بدل گئے میرے بھائی، ہے نہیں؟ لوٹا ہے، لوٹا بھی ہے، لوٹا بھی ہے، لکھنے میں برابر ہے، مگر اس کی ادائیگی میں، اس کے لب و لہجے میں فرق آ گیا، معنی بدل کے نہیں بدل گئے۔ کیا قرآن کے معنی نہیں بدلتے؟ معاف کرنا میرے دوست، دل کی گہرائیوں سے میرا دل دکھ رہا ہے بولنے کے لیے۔ میں 40 سال سے محمد نگر کی سرزمین پہ ہوں، کوئی نوجوان آج تک ایسا نہیں آیا کہ مولانا میرا قرآن درست کر لیجیے۔ ارے کم از کم وہ قرآن جو نماز میں پڑھتے، اللہ کے بندو، نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں تم، نماز میں الگ طرح پڑھتے، مطلب پڑھتے کہ نہیں پڑھتے نہیں معلوم۔ دین کے معاملے میں بیٹا شارٹ کٹ راستہ نکال لیا ہم لوگ، پوچھو مت، 2 ہی صورتوں میں پورے نماز تنخواہ دے، اللہ کا بتاؤ، اللہ لگا کتنا نڈر ہوگا اللہ میاں سے، اللہ میاں سے کتنا نڈر ہو گیا ہے۔ 2 صورتوں میں، 2 ہی سوروں میں، فجر سے لے کے عشاء کی ساری نماز تنخواہ دے۔ دین دنیا کے معاملے میں ایک دکان پہ بس نہیں کر رہا، دوسری دکان، تیسری دکان، چوتھی دکان بڑھاتے جا رہا۔ دین کا معاملہ آیا، نماز کا معاملہ آیا، فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک کتنے رکعتیں ہو گئے میرے بھائی؟ 2 ہی سوروں میں چلا، 2 ہی سوروں میں چکری چلا رہا، پوری چکری 2 ہی صورتوں میں چلا رہا۔ قل واللہ انا اعطینا، وہ بھی صحیح نہیں پڑھ رہا، وہ بھی صحیح نہیں ہے میرے دوست۔ ہنسنے کی بات نہیں بلکہ رونے کی بات ہے میرے دوست، رونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے۔ قل هو اللہ، قاف یہاں سے نکلتا، پوچھو حافظ صاحب سے، قاف یہاں سے نکلتا، ہا یہاں سے نکلتا، عین یہاں سے نکلتا، کبھی دیکھے، کبھی سوچے آپ؟ ایمان نہیں چلے آئے گا۔ الحمد، ہا ہے، ہا، الحمد یہاں سے نکالنا، الحمد، ہا یہاں سے نکلتا، الحمد۔ امام صاحب پڑھتے ہو دیکھتے ہوئے نام ہے تم، ارے انہوں الگ پڑھ رہے ہیں، ہم الگ پڑھ رہے ہیں، ہمارا قرآن الگ ہے، امام صاحب کا، حافظ صاحب کا قرآن الگ ہے۔ کبھی اس طرح توجہ دی نہیں گئی میرے دوست، کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے کہ بھائی جو پڑھ رہے ہیں کہ کیسا پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ کسی مولوی کے سامنے جا کے بیٹھ کے مولانا 4 صورتیں یاد ہیں، الگ طرح سے لے کے بننا تک 10 صورتیں ہیں، یہ 10 صورتیں میں یاد کر لیا ہوں، ذرا اس کو سن تو لیجیے آپ۔
غلطیاں ہیں تو درست کر دیجیے آپ، صحیح پڑھنا مجھے سکھا دیجیے آپ. کبھی کوشش کی ہے آپ؟ دنیاوی علوم کے تعلق سے کوششیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، پیسہ خرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس پیسے ہیں، مگر قرآن کو درست کرنے کے لیے میرے دوستوں کوئی مسجد نہیں سکی، میں نے دیکھا نہیں. کہیں رمضان بھی آ گیا تو قرآن کی مجلسیں دیکھ، میں نے تو نہیں دیکھا قرآن کی مجلس بیٹھی ہوئی. سارے لوگ بیٹھ کے جو سنا قرآن کی تفسیر کر رہے ہو، قرآن کی اصلاح کر رہے ہو، قرآن کو صحیح پڑھنے کا کے لیے جدوجہد کر رہے ہو. کسی مسجد میں دیکھا ہی نہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے. کیا ہوگا؟ قرآن کا دوسرا تقاضا بولوں میں آپ کو، قرآن کا دوسرا مطالبہ جو ہم سے ہے، ہم سے جو اللہ مطالبہ کر رہے وہ کیا ہے؟ جتنا پڑھو صحیح پڑھو، جتنا پڑھو صحیح پڑھو. من لم یجود القرآن آثم، جو قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ گنہگار. اور ایک فرمان ہے اللہ کے رسول کا، رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، اکثر قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن الٹا ان کے اوپر لعنت کرتا، الٹا ان کے اوپر لعنت. ابھی بھی نہیں سوچتے آپ لوگ، ابھی بھی فیصلہ نہیں کرتے آپ لوگ. دوسرا تقاضا قرآن مجید کا کہ جتنا بھی پڑھو صحیح پڑھو. غلط پڑھنے سے بہت سارے معنی بدل جاتے ہیں. مثالیں نہیں دیتا، بہت ساری مثالیں ہیں. ہر زبان کا معاملہ ایسی ہے، غلط لب و لہجے میں پڑھیں گے معنی بدل جائیں گے. اور قرآن کے معاملے میں میں کہہ رہا ہوں نہ صرف معنی بدلتے، بعض کو جو سنا ایمان بھی چلے جاتا، بعض کو ایمان بھی چلے جاتا، دستگیر بھائی ایمان بھی چلے جاتا. دوسرا تقاضا. اور تیسرا تقاضا حتی تعلم ما تقول، جو کچھ تم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھو. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں سمجھو نا. اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم سے بات کرنا چاہے بات کر رہا ہوں. قرآن پڑھ رہے تو اللہ میں بات کر رہے نہیں کر رہے؟ کیا کر رہے کبھی معلوم کرے آپ؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ اپنی بات جو پیش کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو کہہ رہا ہے اس کو بھی نہیں جانتے. کب ہوش میں آئیں گی امت؟ ہم لوگ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب اس زاویے سے سوچنے کا مزاج ہمارا ہوگا؟ اتنی لاپرواہی میں زندگی گزر رہی ہے، اتنی غفلت میں زندگی گزر رہی ہے کہ قرآن سے بے تعلق ہو گیا ہے، قرآن سے تعلق ہی ختم ہو گیا. برا نہ مانے میرے دوست، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں رمضان آنے کے باوجود بھی قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہو سکی ہے لوگوں کو، قرآن کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہو سکی. یہ وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے میرے دوست. اپنی درخواست کو پیش کرنے کے لیے آدمی مسجد میں جا رہا ہے، باوضو ہے، کپڑے بھی صاف ہے، جگہ بھی صاف ہے، قبلہ رخ ہے، ہاتھ اٹھایا باندھا، بات کر رہا اللہ کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین. کیا بول رہا ہوں؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ سمجھتے بھی نہیں آپ. خدا سے بات کر رہے ہیں، سمجھتے کہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میں مجھ سے کیا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے، کیا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا میرے سے. تیسرا تقاضا حتی تعلم ما تقولون، تم جو کہہ رہے ہو اس کو جانو، کیا کہہ رہے ہو تم. صرف آپ حضرات کی ضمیر کو جھجوڑنے کے لیے، آپ کے اندر احساس کو پیدا کرنے کے لیے میرے دوستوں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، بڑے دکھے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی تڑپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بس بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا، بہت غفلت ہو گئی، بہت غفلت ہو گئی. ابھی بھی وقت ہے میرے دوست. جس علاقے کے لوگ قرآن پڑھ سکتے تھے اس کے باوجود نہیں پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھا سکتے تھے اس کے باوجود نہیں پڑھائے، تو ایسا بھی وقت آئے گا میرے دوست قرآن کھینچ لیا جائے گا، اس کو بہت افسوس کرنا پڑے گا. ابھی بھی مہلت ہے،
اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، اپنی اولاد کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑ لو. کوشش کرو اس سلسلے میں، کیا کر سکتے وہ کرو. چاہے لاکھوں روپے اگر خرچ کرنا پڑے تو بھی کم ہے میرے دوست، قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو صحیح طور سے پڑھنے کے لیے. ورنہ یہ قرآن کے تعلق سے اللہ کے رسول کل خدا کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہجر کے کئی مطلب بیان کیے گئے. اللہ ابن قیم نے بھی کئی مطالب بیان کیے، کئی عنوانات سے بیان کیے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو قرآن کو سمجھا نہیں اور قرآن پر عمل بھی نہیں کیا. قرآن کے تقاضے بتا رہا میرے دوست، قرآن کے تقاضے. آج جو قرآن ختم ہوا ہے اس شادی خانے میں، پتہ نہیں کون کتنے لوگ توجہ سے سنے ہوں گے، کتنے لوگ ادب کے ساتھ سنے ہوں گے، کتنا اس کا احترام کیے ہوں گے، وہ اللہ کو معلوم. میں آپ کو اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں کرتا. اللہ نے تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. یہ ماہ مبارک دیا اس لیے گیا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان یہ بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا چاہتا تو رمضان نہیں عطا کرتا تھا. رمضان عطا کیا. جانتے اللہ میاں بھی میرا بندہ 11 مہینے تک دنیا کی مصروفات میں لگا رہا، اپنی صلاحیتوں کو اسی میں کھپاتا رہا، اپنے اوقات کو اسی میں کھپاتا رہا، دنیا کو بنانے میں، دنیا کو سنبھالنے میں. ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کیا تاکہ میرے گنہگار بندے میری طرف آ جائیں، مجھے منا لیں، اپنی زندگی کو سدھار لیں. جس نے بھی ماہ مبارک کو صلیحے کے ساتھ گزارا ہے، سلامتی کے ساتھ گزارا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے آنے والے 11 مہینوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ گزار دے. میرے دوست یہ موقع ہے، یہ ماہ مبارک زندگی میں پھر ایک مرتبہ ہمیں مل گیا ہے، اس کا کرم ہے. اس ماہ مبارک کا انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا، بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے تھے رمضان کب آ رہا ہے. وہ ماہ مبارک ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اس امت کو دیا گیا. خاص خصوصی پیکج بولو، خصوصی پیکج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا. کسی اور امت کو یہ نہیں دی گئی، بات یہ چیزیں نہیں دی گئی سوائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بھی وقت ہے میرے دوست، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو. وہ قرآن جو آج پڑھا گیا ہے، میں تو یہ پوچھ تو نہیں سکتا کہ کون لوگ کیا سمجھے قرآن کو. 30 پارے پڑھے گئے ہیں، کیا سمجھے آپ اس کو؟ یہ ریپیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ قرآن کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے اس کا. کیوں؟ تاکہ میرے بندے جو بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کر لیں. کیا سبق ہے قرآن مجید میں؟ کچھ سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے معنی جاننے کے لیے تیار نہیں، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس حقیقت سے واقف ہونے کے لیے تیار نہیں. عمل کیسے کریں گے ہوتا ہے یار؟ تو میرے بھائی یہ تیسرا تقاضا ہے، جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھو. اور چوتھا تقاضا، قرآن قانونی کتاب ہے. قرآن مجید قانون کی کتاب ہے. جب بھی کچھ کام کر رہے ہیں پہلے پوچھ لو قرآن سے، قرآن کا کیا کہنا ہے. زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہو قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، وہ بتائے گا آپ کو. ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرے گا آپ کو. قرآن کی بات آ جائے اپنے آپ کو بریک لگا لو. جیسا کوئی ہوشیار قسم کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے مین روڈ پہ، سامنے لال بتی نظر آ گئی، لال نہیں تو پیلی تو بھی نظر آ گئی، فوری بریک میں بیٹھ جاتا نہیں جاتا، فوری بریک میں بیٹھ جاتا نہیں جاتا. ویسے قرآن کا قانون اگر سامنے آ گیا، قرآن کی بات اگر ہم سامنے آ گئی، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس معاملے میں میرے دوست ہمارے سے بہت غفلت ہو رہی ہے.
بہت سے جاننے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بارش لوگ، دیندار لوگ، جن کو دنیا دیندار سمجھتی ہے، وہ لوگ بھی آج قرآن کے حکم کو چھوڑ کر عدالتوں میں دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ جا کے دیکھ لو آپ عدالت میں کتنے برقعے ہیں، کتنی برقعے والی خواتین عدالت میں کھڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے؟ قرآن کس لیے ہے پھر؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والی کتاب، آپ کو صحیح راستہ بتانے والی کتاب، آپ کے مسائل کو حل کرنے والی کتاب۔ میرے دوست، یورپ میں جتنا بھی اسلام پھیل رہا ہے وہ صرف ڈائریکٹ قرآن سے اپروچ ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ڈائریکٹ اپروچ ہوا انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، انہوں نے قرآن کو سمجھا، انہوں نے فوری اسلام قبول کر لیا۔ ہماری آپ کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن اپنا کام برابر کر رہا ہے، جو شروع سے کرتا آ رہا ہے، قیامت تک قرآن اپنا کام کرتے رہے گا۔ مگر ہم کو یہ سوچنا ہے اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے۔ تو قرآن کا حکم آ جائے، میں بہت سے لوگوں جو میرا تعلق یہاں کے دارالخدا سے ہے، میرے پاس کئی کیسز ایسے آتے رہتے ہیں، میں قرآن کا قانون بتا رہا ہوں تو بولتے نہیں مولانا ہم تو عدالت جائیں گے۔ جو قرآن کو حکم نہ مانے، قرآن کو اپنا حاکم نہ بنائے، اس کے تعلق سے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، فاسق ہیں۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ قرآن پہ ہمارا ایمان کہاں ہے میرے دوست؟ بہت سے لوگ دستگیر بھائی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آج دنیا کی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ وہاں جا کر جو اپنے فیصلے کا حل کر رہے ہیں۔ قرآن کیوں موجود نہیں ہے؟ کیا قرآن فیصلہ نہیں کر سکتا؟ قرآن آپ کو انصاف نہیں دلا سکتا؟ قرآن کی بات آنے کے بعد میرے دوست فوری بریک لگنا چاہیے، فوری بریک۔ صحابہ کرام کا مزاج یہی تھا، صحابہ کرام کا مزاج اللہ کے رسول نے یہی بنایا تھا، جب قرآن کی بات سامنے آ جائے بات ختم، بریک فوری۔ قرآن کی بات آخری بات، جو فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے بندے کو وہ پہلے سوچنا چاہیے، میرے اللہ مجھ سے کیا کر رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا اللہ بتا رہا ہے، اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں، نہیں اللہ کا قانون۔ ایک مسلمان کا کام ہے، خدا کی کتاب پر ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن کی بات جب سامنے آ جائے فوری بریک، اب کچھ بات نہیں چلے، قرآن کہہ دیا بس ختم۔ بہت سے لوگ ایسے بھی آئے میرے پاس، میں بولا معاملے کو خدا کی ذات پر چھوڑ دو، کل قیامت کے میدان کے لیے اٹھا کے رکھو اس معاملے کو، ایک عدالت وہاں بھی قائم ہونے والی ہے، آپ پہ ظلم ہوا ہوگا، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، آپ کے حقوق غصب کر لیے گئے ہوں گے، معاملے کو تم کل خدا کی عدالت کے لیے چھوڑ دو، وہاں فیصلہ ہوگا، وہ صحیح فیصلہ ہوگا۔ یہاں بدلہ لینے کی مت سوچو، چھوڑو معاملے کو۔ بہت سے لوگ آئے میرے پاس، بہت سے مسئلے میرے سامنے آئے، میں ان کو یہی بتا، چھوڑو ساری چیزیں یہیں حل کرنے کی فکر مت کرو، بات چیزوں کو قیامت کے میدان کے لیے اٹھا کے رکھو، حشر کے میدان کے لیے اٹھا کے رکھو، وہاں خدا فیصلہ خود کرے گا۔ سامنے والا ظالم کے کٹڑے میں کھڑا ہوا ہے، تم بھی اپنے آپ کو ظالم کے کٹڑے میں مت کھڑا کرو، تم مظلوم بن جاؤ، اللہ تعالیٰ خود بخود مدد کرے گا۔ تو میرے بھائی آج جو قرآن پڑھا گیا ہے 30 پارے، سمجھے تو نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین نہیں سمجھتے تو 30 پارے کیا سمجھیے؟ کب تک غفلت؟ کب تک میرے دوست؟ زندگیاں گزر گئی، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، کسی کے 70 سال گزر گئے، قرآن افسوس ہے میرے دوست۔ خدا سے کیا کلام کر رہے ہیں آپ، خدا سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنا بھی نہیں جانتے آپ۔
اتنی مظلوم دنیا کی مظلوم کتابوں میں قرآن مجید ہے، مظلوم کتاب ہے میرے دوست، سمجھ میں نہیں آنے کے باوجود پڑھ رہے ہیں آپ۔ کوئی دوسری کتاب سمجھ میں نہیں آئے تو پڑھتے آپ؟ کوئی دوسری کوئی بھی کتاب قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پڑھتے آپ؟ بیدار ہو کے پھر ظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نکال بازو۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو سمجھ میں نہیں آنے کے باوجود بھی بندہ پڑھتے چلے جا رہا۔ اللہ کے بندے سمجھ تو لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احسان نصیب فرمائے۔ بہت غفلت ہوگی میرے دوست، بہت غفلت ہوگی، بہت غفلت ہوگی۔ جگہ جگہ ایسے حلقے لگنے کی ضرورت ہے، صرف بات قرآن کی ہو، قرآن کو درست کرنے کی بات ہو، قرآن کو پڑھنے کی بات ہو، قرآن کو سمجھنے کی بات ہو، قرآن کو اپنا حاکم بنانے کی بات ہو۔ صحابہ کرام کے سامنے بھی قرآن کی جب بات آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کو ذرا ایک لمٹ میں مقرر کرنا چاہتے تھے۔ مہر ایک بڑھیا اٹھ کے بولی، عمر تم کو کیا اختیار ہے مہر کو متعین کرنے کا، مہر کی مقدار متعین کرنے کا تم کو کیا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمانے کلام مجید میں، اور تم یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ عمر خاموش ہو گئے، بولے جب تک ایسے لوگ زندہ ہیں، ایسی عورتیں زندہ ہیں، عمر کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ قرآن آ گیا سامنے، بات ختم۔ پھر کوئی اڑیل بنا نہیں، کوئی ہیل و حجت نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی کان چوں چرا نہیں۔ قرآن کا حکم آ گیا ختم۔ اس بات سے میرے بھائی حالات دیگر وہ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ناگفتہ بھی حالات سے ہم دو چار ہیں، آنے والے اور حالات اور بھی اس کی سنگینی کا احساس ابھی بھی لوگوں کو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آنے والے حالات اور بھی سنگین آنے والے ہیں۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود، اس تمام چیزوں کا احساس ہونے کے باوجود پھر بھی قرآن سے دور، پھر بھی خدا کی ذات سے دور، پھر بھی خدا کے گھروں سے دور۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے میرے دوستوں اس دور میں خدا کے گھر کو پکڑ لیجیے، خدا کی کتاب سے تعلق پیدا کر لیجیے، مدارس سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ میں بتا دے رہا ہوں آپ کو، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے۔ ایمان کی حفاظت، اس دھرتی پر ہم نے سب کچھ برداشت کیا ہے، اپنے بہنوں کی اپنی ماؤں کی عزت لٹتا ہوا بھی ہم نے دیکھا ہے، مالی اعتبار سے نقصان کو بھی ہم نے سہی لیا ہے، بہت دور مصیبتوں سے ہم دو چار ہوئے گزرے ہیں، کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ اگر معاملہ دین پر آ رہا میرے دوست، اب ہمارا دین زد میں آیا ہے، اسلام زد میں آ رہا ہے، ہم مسلمان زد میں آ رہے ہیں، اس کے لیے تو مسلمان کبھی تیار نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ہوگا۔ سارے نقصانات کو نے برداشت کر لیا ہے، مگر دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے انشاءاللہ آج کا اس دور کا مسلمان چاہے کم سے کم تر انسان ہو، ایمان کے اعتبار سے بالکل نچلی سطح کا بھی مسلمان ہو، مگر دین کے معاملے میں کوئی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس بات میں میرے بھائی ابھی سے اس ماہ مبارک کو اس انداز سے گزاریے کہ اللہ تعالیٰ جو ناراض ہیں راضی ہو جائے ہم سے۔ دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ گاجر اور مولی کی تو کوئی قیمت ہو سکتی ہے میرے دوست، آج انسانوں کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، کوئی قیمت بھی نہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ حالانکہ اس دنیا کا خدا تعالیٰ کا شہکار اگر کوئی چیز ہے تو ہم اور آپ ہیں۔ خدا تعالیٰ کا عظیم شہکار آپ کی میری ذات ہے۔ خلقت بیدی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوں، ہاتھوں سے، میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوں انسان کو۔ اگر آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی خوبصورت چیز کوئی توڑ دیا تو کیا ہوتا؟ آپ کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بنائے ہیں، کوئی بندہ آ کے توڑ دیا اس کو، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے خدا اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا ہے، کیا بات ہے! آج گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت پھر بھی خاموشی، جو اس میں
میں دعائیں ہو رہی ہیں، مدینہ منورہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں قنوت نازلہ فجر میں پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی خدا کی رحمت کو جوش نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا میرے دوست؟ زندگی کو دیکھ لیجیے آپ، رمضان کے عالم میں دیکھ لیجیے آپ، رمضان کے عالم میں بھی دیکھ لیجیے، جو مسجدیں شعبان میں جیسی تھیں آج بھی ویسی ہیں، کوئی تبدیلی. بازاروں میں بھیڑ نظر آ رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ سارے پیسہ لٹایا جا رہا ہے، خریداری میں سارے لوگ مصروف ہیں، کوئی تبدیلی. رمضان آیا ہے، چلو بھائی اذان ہوتے مسجد میں لوگ آئے ہوں، بتائیے آپ. رمضان آنے کے باوجود بھی میرے دوست بہت سے لوگوں کی جو ذرا 1 رکعت چلے گی، 2 رکعت چلے گی، 3 رکعت چلے گی، 4 رکعت چلے گی، بعض کی تو جماعت بھی چلے گی. رمضان میں جماعت چھوٹ گئی تمہاری. رمضان میں نماز قضا ہو گئی آپ کی. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرما رہے ہیں، موسلادھار بارش کی طرح رحمتیں برس رہی ہیں. منادی ندا دے رہا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، اور برائی کے کرنے والے اپنے آپ کو روک. کب تک برائی کرتا؟ نیکی کا معاملہ ہے، نیکی کا سیزن ہے، نیکی کا سیزن، نیکیوں کا سیل لگا ہوا ہے، آگے بڑھ. اس کے باوجود میرے دوستوں کان کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے، اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یار. کتنا بولا جائے گا؟ بولنے سے کیا ہوتا میرے دوست؟ عمل سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے. صحابہ کرام عمل کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا رمضان سے متعلق. حالانکہ صحابہ کرام عمل کے معاملے میں غافل نہیں تھے. وہ عمل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہوگا، نسبت ہو گئی جس عمل کو اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کو زندگی میں اپنا لیا. انہوں نے پوچھتے بھی نہیں تھے، یہ عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے، ختم ہوئی بات. سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، یہ ضروری ہے، یہ نہیں ضروری ہے، یہ پڑھے تو ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھے تو ثواب نہیں ملتا. مولانا عصر کے پہلے کی 4 سنتیں سنت موقدہ نہیں ہے کہتے نا، چھوڑے تو بھی گناہ نہیں ہوتا کہتے. پھر مولوی سے کنفرم بھی کر لیتا انہیں، ہاں مولانا میں ایسا سنا، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہتے نا، اور نہیں ہوتا بات، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تقسیم بعد میں ہوئی فقہاء کی طرف سے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. صحابہ کی نظر میں ہر وہ عمل جو نبی سے متعلق ہوگا، نبی سے جڑ گیا، وہ قابل عمل تھا. عمل کرنا ہے کمپلسری. ان کے پاس یہ تقسیم نہیں تھی سنت موقدہ کی، سنت غیر موقدہ کی. اسی لیے تو میرے دوست ہم لوگ کبھی عصر سے پہلے کی سنتیں پڑھتے نہیں. پڑھتے؟ بولو ایمانداری سے بولو، پڑھتے؟ عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھتے نہیں؟ سنت غیر موقدہ نا، نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہتے. یہ ایسے عاشق رسول آئے ہمارے، اتنی اہمیت بھی نہیں. کبھی تو پڑھ کے دیتے میرے دوست. رمضان آیا تو کم از کم سنتوں کا تو اہتمام کر لیتے. عصر سے پہلے کی، عشاء سے پہلے کی، اذان ہوتے مسجد میں آ جاتے. لوگوں کو میں پتہ چلتا کہ بھائی مسلمانوں کا رمضان آ گیا ہے. دیکھو کس طریقے سے عبادتوں کا شوق ان کے اندر زیادہ ہو گیا ہے، کیسے مسجدیں آباد ہیں، کیسا لوگ قرآن پڑھے چلے جا رہے ہیں. قرآن کے ترانے، قرآن کی آوازیں گھروں سے آنا شروع ہو گئی ہیں. فجر سے پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد میں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں گھروں سے. لوگ سمجھتے کہ واقعی تو رمضان آیا ہے. رمضان آیا تو لوگ یہی سمجھ رہے کہ یہ کھانے والی قوم میں دھڑا دھڑ بے تاجک آتی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یزاد رزق المومن. ایسا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ عطا فرمان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا رہے تھے. کھاؤ دبا کے، اس پہ کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول خود فرمان ہے نا بھی، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا. بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ کئی چیزیں افطار میں آ گئی، پہلے کہاں تھی؟ شعبان میں تھی. رمضان میں کئی چیزیں آ گئی. یزاد فی رزق المومن، اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ فرمائے تھے. کھاؤ دھڑا دھڑ.
اچھا گاؤ مگر اسی انداز سے عبادت بھی تو کرو، اسی انداز سے نیکی کے معاملے بھی آگے بڑھو. سمجھے نا؟ بیگم سے مشورہ ہو رہا افطار میں کیا کیا کھائیں گے، کبھی یہ تو بیگم سے مشورہ کرو گے بھی کیا کرنا ہے، تہجد کو کب اٹھنا ہے، تم بھی پڑھ لو تہجد میں بھی پڑھ لیتا ہوں، تم بھی تلاوت فلاوت کرو میں بھی کر لیتا ہوں. کبھی اس مسئلے میں بات ہوئی نہیں، بات ہوئی. بات کیا ہو رہی، بیگم آج افطار میں کیا کیا ہوگا، فلاں فلاں چیزیں افطار میں بناؤ. جب کرو بات کھانے کا بھی بات. ارے بھائی کبھی آخرت کی بھی تو فکر کر لو کہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور کون سی چیز کام آنے والی ہے، اس کے تعلق سے تھوڑی سی تو فکر کر لو. اتنا مبارک مہینہ آیا ہے اس کے باوجود وہی 4 بیٹے کی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. آپ کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے، آپ کے ضمیر کو جھجھاڑنے کے لیے، آپ کے ضمیر پہ دستک دینے کے لیے الفاظ استعمال کرو میرے دوست. میرا تو ایسا کو آپ کو جو ہے نا نا امید کرنے کا مقصد نہیں ہے، آپ کی کچھ شرمندگی میں ڈالنے کا مقصد نہیں ہے. آپ کا اپنا اصلی مقام میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا کیا مقام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. اس ماہ مبارک کو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، اپنی زندگی کے ٹریک کو درست کرنے کے لیے میرے دوستوں استعمال کر لیجیے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے سنا کسی بندے کو نا امید نہیں کیا ہے. پوری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نا امیدی کا باب نہیں باندھا. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی امید بندائی ہے. بندے تو خالی آ جا بس، کتنا بھی گناہ کیا میں وہ نہیں پوچھتا، میں تیری پچھلی زندگی کا فائل ہی نہیں کھولتا، بلکہ تو آ گیا تو تیری پچھلی زندگی کا فائل ہی غائب کر دیتا ہوں، پورا ہی مٹا دیتا ہوں، وہ رہنا ہی نہیں کوئی چیز ہمارے اللہ میں. اس کے باوجود بھی ہم نہ آئے تو ہماری بد نصیبی ہے نا میرے کو. اللہ تو بخشنے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ دینے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے. کوشش صرف ہماری طرف سے ہو جائے تو انشاءاللہ سارے مسئلے زندگی کے حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں ہمیں جمع ہونے، ایسی مجلسوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بول رہا ہوں میرے دوستوں، دور بڑا خطرناک ہے، فتنوں کا دور ہے. جہاں بھی دین کے نام پر مجلس ہوتی ہے فوری چلے جاؤ، چھوڑو. کہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں آئی، نہ دنیا کسی کو ساتھ لے کے جاتا. سب دھرے کا دھرا یہیں رہ جائے گا میرے دوست، بلکہ ہمارے ساتھ لڑتے رہیں گے. وہ لڑنے کا جو سنا عذاب تمہارے خبر میں بھگتنا پڑے گا. کیا کر کے آ رہے، پورے پھٹے لڑ رہے، عدالتوں میں جا رہے، بیٹی کیس داری، بھیا کیس دار رہے، جائیداد کے لیے جھگڑ لے رہے. جواب آپ کو دینا پڑے گا کیا کر کے آیا تو بول. اس بات سے میرے دوست کہ دنیا میں تو ساری زندگی گزاری دی ہے، اسی دنیا کے حاصل کرنے کے لیے گزار دی ہے. اس کے باوجود بھی دلوں کا سکون نہیں ہے. دلوں کا سکون اگر چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ کی رحمت متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی طرف لوٹنا پڑے گا. اسی در پہ آنا پڑے گا، اسی در سے جو کچھ ملے گا آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک سے صحیح طور پر استفادے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست تو بہت غنیمت گھڑیاں ہیں سب کی. نہیں معلوم آئندہ رمضان میں ہم رہے یا نہ رہے، کس کو معلوم. آج ہوئے زمین پر ہیں، کل زیر زمین ہو جائیں، محرومی میں ہمارا شمار ہو جائے. تو یہ نعمت جو ملی ہے اس کی قدر کر لیجیے، قدر کر لیجیے. ناقدری کریں گے میرے دوست، اللہ تعالیٰ نعمت بھی چھین لیتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، اس کی سعادتوں سے، اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی پوری توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد اور کے پروگرام میں مولانا غلام محمد صاحب بھی تشریف فرمائیں. اللہ بعد میں آگے پیچھے بڑھ کے نہیں دیکھنا پڑے. اللہ تعالیٰ بسم اللہ دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم اعیذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. اللہم اجرنا من النار. یا مجیر یا مجیر یا مجیر. لک الحمد یا اللہ، لک الشکر یا اللہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اجعلنا من الفائزین ببرکت شہر رمضان. اللہم اجعلنا من الفائزین ببرکت شہر رمضان. اللہم تقبل منا الصلاۃ والصیام والقیام والتراویح والتصابیح وتلاوۃ القرآن. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.
اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے رب کریم ہماری جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے۔ اے رب کریم ہم گنہگار ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، گناہوں پر شرمندہ بھی ہیں۔ تیری کتاب کے ساتھ ہم نے جو ظلم کیا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ اس ماہ مبارک میں صحیح طور پر استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، اس کی مغفرتوں سے، اس کی بشارتوں سے ہم میں سے ہر ایک کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ماہ مبارک کو امت مسلمہ کے خیر کے دروازے کھلنے کا سبب بنا دے۔ اللہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے فلسطینی پر رحم فرما میرے مولا۔ اے رب کریم ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، مظلوم فلسطینی کی مدد فرما دے میرے مولا۔ آپ ہی کے ہیں میرے مولا، ہم آپ ہی کے ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہماری امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ مولا سن لیجیے مولا، تم انتہا کو پہنچ چکا، مظلوموں کی مدد فرما دیجیے میرے مولا۔ مولا ان کا سہارا بن جائیے، ان کی جان و مال کی حفاظت کیجیے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے۔ رب کریم آپ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے میرے مولا؟ آپ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، آپ قادر مطلق ہیں۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، گنہگار ہیں، ناہنجار ہیں، اپنے آپ کو غلام کہتے ہوئے شرم آتی ہے مولا۔ غلام ہوتے تو آپ کے حکم پر چلتے، ہم اپنے غلام کہنے پہ بھی شرمندہ ہیں میرے مولا۔ اے رب کریم گنہگار ہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بعد تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرمائے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا۔ مولا امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے، مولا امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے۔ مولا قرآن سے تعلق پیدا فرما دیجیے، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ مولا اپنے معاملات میں قرآن کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ ہمارے گھروں کو اللہ قرآن کی تلاوت سے منور فرما دیجیے، ہمارے گھر کی خواتین کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی اللہ قرآن کا عاشق، قرآن سے محبت کرنے والا بنائیے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو حاکم تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کریم آقا اس معاملے میں جو غفلت ہم سے ہوئی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، مولا معافی چاہتے ہیں میرے کو۔ مولا آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے اس مجمع میں جن کی جو ضروریات ہیں اللہ غیب سے ان کا تکفل فرمائیے، ایسے اسباب بنا دیجیے کہ وہ سارے مسائل حل ہو سکے۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما دیجیے، جہاں جہاں مسلمان کفر کے ساتھ برسر پیکار ہیں اللہ وہ تمام مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرما دیجیے، ان کی مدد فرما دیجیے۔ اے کریم آقا دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے، ساری امت کے لیے ہدایت کی فیصلہ فرما دیجیے، ہر قسم کی گمراہی ہر قسم کی گناہ سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائی، جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائی، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائی، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دیجیے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائی، جن کے والدین زندہ ان کی حیات میں برکت نصیب فرمائی، ان کی اولاد کو ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ جو نوجوان بے راہ ہو چکے ہیں، راہ راست پر نہیں ہے، اللہ ان کو راہ راست پہ لا لیجیے، نوجوانوں کی اصلاح فرما دیجیے، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے، تیری رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرمائی۔ آپ کو جو مطلوب ایمان ہے اللہ وہ ایمان ہمیں عطا فرمائی، ایمان کا کمال بھی عطا فرمائی، تقوی کا کمال بھی عطا فرمائی۔ اس مبارک مہینے سے کہ تمام برکتوں سے مغفرتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے، رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے مولا۔ مولا ہم سے راضی ہو جائیے، مولا ہم سے راضی ہو جائیے، مولا ہم سے راضی ہو جائیے۔ جو لوگ اللہ اس قرآن شریف کے پڑھانے اور سننے کا اہتمام کیا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، ہر طرح کی عافیت انہیں نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس میں آ کے جڑے ہیں اللہ، جو قرآن سنے ہیں اللہ، قرآن سنانے والے سے جو غلطی ہوئی ہے، سننے کے معاملے میں جو غلطی ہوئی اللہ معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ قرآن کا جو حق تھا اللہ ہم سے ادا نہ ہو سکے، قرآن کی غفلتوں سے سنتے رہے مولا،
قرآن کے پڑھنے کے معاملے میں، سننے کے معاملے میں جو غلطی ہوئی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ آپ کی پکڑ تو زبردست ہے، اللہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ کی پکڑ آ جائے۔ اللہ ہم آزمائشوں کے بھی قابل نہیں، مولا ہر قسم کی آزمائش ہم سب کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائی۔ جو کچھ ہمارے لیے بھلائی، جس چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہے اللہ وہ ہمیں عطا فرمائی۔ وہ دنیا عطا فرمائے مولا جس سے آپ راضی ہیں، اس دنیا سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے آپ ناراض ہیں۔ ناراض ہو کے بھی آپ دنیا دیتے ہیں مولا، وہ دنیا نہیں چاہیے، وہ دنیا عطا فرمائے جس سے آپ راضی ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔